تمہارا سب سے بڑا وصف تمہاری طرح ہونا ہے۔ یوں تو باقی حیوانوں کی طرح تم انسان بھی جینیٹیکلی ماں باپ کی کاپی ہو، مگر کاپی ہونے کے باوجود تم میں کچھ یونیک ہوتا ہے۔ یہ جو تم میں یونیک ہے یہی تمہاری اصل ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کانشیسنس۔ ہر انسان اپنی نوع کی مکمل کاپی ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک خدائی مقام رکھتا ہے، وہ مقام جو اسے منفرد بناتا ہے، جو اسے انفرادیت دیتا ہے۔ یہ انڈیویجویلٹی، یہ انفرادیت ہی تمہاری وہ واحد دولت ہے جو طے کرتی ہے کہ تم کیا ہو۔ کسی کی دولت چرا لینا ہی چوری نہیں ہوتی، کسی کی شخصیت چرانے کی کوشش اس سے بھی زیادہ مکروہ چوری ہے۔ چیزوں کی چوری ایسے ہی ہے کہ کسی کے کپڑے چرا لیے۔ جو اصل چوری ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کی پرسنالٹی چرانا شروع کر دو۔ کسی جیسا ہونے کی کوشش اصل چوری ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے سارے غم کیا ہیں؟ کسی جیسا بننے یا کسی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش۔ بینک چوری بھی بلا شبہ چوری ہے، مگر حقیقی چوری یہ ہے کہ اپنی روح کو چھوڑ کر کسی کی روح کا سایہ بننے کی کوشش میں بندہ لگ جائے۔ اپنی انفرادیت کو، اپنی روح کو کمپرومائز کرنا ہے اصل گناہ، اصل جرم۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک شخص سے دیوتا ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی کہ تمہارا سایہ کھو جائے۔ وہ شخص سن کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، دیوتا بھی نرے احمق ہیں، بد دعا دی بھی تو کیا دی، سایہ نہ رہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا، میں تو ہوں ہی۔ اس کی ہنسی کے جواب میں دیوتا بھی ہنسے۔ دیوتا اسے اس سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ شخص دیوتاؤں پر ہنستا اپنے گاؤں واپس آ گیا کہ سایہ کھو جانے سے میرا کیا کھو گیا۔ مگر جب وہ گاؤں آ گیا تو تب اسے پتا چلا کہ دیوتا پاگل نہیں تھے، وہی مشکل میں پڑ گیا ہے۔ کیونکہ جس بھی شخص نے دیکھا کہ اس انسان کا سایہ نہیں ہے، وہ اسے دیکھ کر بھاگا۔ اس کی بیوی تک نے گھر کا دروازہ اس پر بند کر دیا۔ سب کہنے لگے یہ بھوت ہے، انسان نہیں ہے۔ باپ نے ملنے سے انکار کر دیا، ماں ڈر کے چھپ گئی، دوست دور دور بھاگنے لگے۔ پورے علاقے میں وہ بھوت مشہور ہو گیا۔ راستے پر چلتا تو مائیں بچوں کو گھروں میں چھپا لیتی۔ اس انسان کا گاؤں میں جینا مشکل ہو گیا، اور تب اسے پتا چلا کہ دیوتاؤں کی بد دعا کتنی بڑی بد دعا تھی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ گاؤں والوں نے پنچایت کر کے اسے گاؤں بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ شخص خطرناک تھا۔ ایسا انسان انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جس کا سایہ نہ ہو۔ اس مثال کو سمجھو، انا تمہارا سایہ ہے اور تم سر تسر انا ہو۔ روح نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ تم جب ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہو، تو صرف سایوں سے ملتے ہو۔ سوچو، اس انسان کا صرف سایہ کھویا تھا، کتنی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ وہ خود موجود تھا، صرف سایہ کھو گیا تھا۔ تم اپنی مشکل کا حساب لگا کر دیکھو، تم خود کھو چکے ہو، صرف سایہ گھوم رہا ہے۔ لیکن پتہ ہے تمہیں اس مشکل کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ساروں نے ہی خود کو کھو دیا ہے۔ سارے ہی سائے ہیں، سب صرف سائے ہیں، تو سایوں کو ہی حقیقت مان کر جینا تم نے سیکھ لیا ہے۔ سائے کی نیچر کو سمجھو، یہ خود منحصر نہیں ہوتا، یہ روشنی کا محتاج رہتا ہے۔ صبح کے وقت لمبا، دوپہر کے وقت مختصر، رات کے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تم کبھی اپنی زندگی کی پوری سکیم پر نظر کرنا۔ جب بچے ہوتے ہو تو بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہو، جوان ہوتے ہو، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہو، سب مشکل لگتا ہے۔ ایک 20,000 کی نوکری تک ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر شام آتی ہے تو جنت اور جہنم کے بڑے خواب سجا لیتے ہو، اور پھر موت کی رات آ جاتی ہے۔ ایک مثال سے سایوں کا یہ کھیل سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک لومڑی صبح صبح بیدار ہوئی، اپنا سایہ دیکھا، اس کے بڑے پن کو دیکھا تو کہا آج تو بھوک مٹانے کے لیے ایک ہاتھی چاہیے ہوگا۔ دوپہر تک وہ لومڑ ہاتھی تلاش کرتا رہا۔ اسی تلاش میں جب نظر دوبارہ اپنے سائے پر پڑی
تو سائے کو دیکھ کر کہا اس جسم کے لیے تو ایک خرگوش تک کافی ہوگا۔ تم بھی سائے رہ گئے ہو، مگر کوئی تمہیں گاؤں سے، شہر سے، محلوں سے باہر نہیں نکالتا۔ کون نکالے؟ سارے ہی سائے ہیں۔ اس لیے تو تم صوفیوں کو پاگل کہتے ہو، کیونکہ وہ سایہ نہیں خود ہو جاتے ہیں، اور خود کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی خود ہوں۔ سائے کیسے خود کو جانے؟ تم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھنا، تم منصوروں کو سولی لٹکاتے آئے ہو، سرمدوں کی گردنیں مارتے آئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری طرح سائے نہیں تھے۔ وہ اگر اتنے ہی لایعنی ہوتے تو سوچو آج تم ان لوگوں کو جانتے ہوتے جنہوں نے سرمدوں، منصوروں کے سر کاٹے تھے۔ مگر زندہ تو حقیقت رہتی ہے، کھو تو صرف افسانے سکتے ہیں، فنا تو صرف سائے ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ چیز پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا سایہ کھو جائے تو سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر تم خود کو کھو دو، اپنی روح کو کھو دو، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، بس خود کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سائے رہ گئے ہو، لیکن دنیا کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تم نہیں رہے ہو، اس کو وہی جان سکتا ہے جو تم باقی بچ گیا ہو۔ تم صوفیوں کے لاکھ فین ہو جاؤ، کبھی صوفی ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ سایوں کو آج تک خود ماننے والوں کے لیے سائے سے ماورا زندگی ان نون کی دنیا ہے، اور ان نون ہمیشہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہے۔ تم نے کبھی غور کیا یہ جو تمہاری انا ہے، یہ جس کو تم میں کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ ایک نام جو ایک تاریخی پس منظر سے تم نے چوری کیا، ایک ڈگری جو سماج کے تعلیمی نظام سے تم نے چرائی، ایک پیشہ جو تم نے سماج میں مروجہ پیشوں سے چرایا، ایک سٹیٹس جو سماج سے چرایا۔ ان چرائی ہوئی خیالی چیزوں کا میل ملاپ ہو تم۔ سوچو تمہارا نام نہ رہے تو تم کیا ہو، تمہاری نوکری نہ رہے تو تم کیا ہو، تمہارا کوئی پیشہ نہ رہے تو تم کیا ہو، تمہارا معاشی، سماجی، سیاسی، مذہبی سٹیٹس نہ رہے تو تم کیا ہو۔ ان چند تصورات کا نام ہے انا۔ یہی انا ہے تمہارا سایہ، وہ سایہ جو تمہارے تم ہونے سے بنا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ تم تو نہیں رہا، بس سایہ بچ گیا۔ جب تم 6 ماہ کے بچے تھے، کون سا لیبل تھا تمہارے پاس؟ بس تم تھے، روح تھی، تمہاری روح کے سائے تھے یہ سب جو اب تمہارے پاس رہ گئے ہیں اور تم خود غائب ہو گئے ہو۔ کبھی اپنی روح کی طلب ہو، کبھی اپنی انفرادیت ڈھونڈنی ہو تو خود سے پوچھنا، جو کچھ میں خود کو سمجھتا ہوں ان میں سے کون سا کچھ ہے جو میرا ہے، جو میرا نجی ہے، انفرادی ہے، جو کہیں سے ملا نہیں، جو کہیں سے لیا نہیں۔ تمہارا نام کہیں سے ملا ہے، ڈگری، عہدہ، سٹیٹس کہیں سے چرایا ہے۔ جو ان سب کے مائنس ہونے کے بعد بھی بچ جاتا ہے وہ تم ہو، وہ روح ہے، وہ تمہاری پرائیویٹ دنیا ہے، وہ تمہاری انڈیویجویلٹی ہے۔ خود سے بیٹھ کے کبھی پوچھنا، کیا کچھ بھی ایسا میرے پاس ہے جو پیدائش سے پہلے بھی میرا تھا اور موت کے بعد بھی میرا ہوگا؟ یاد رکھو، اگر تم یہ جان گئے کہ کچھ ایسا تھا جو پیدائش سے پہلے، بیفور برتھ بھی تمہارا تھا، جب تم مرو گے تو یہ جان رہے ہوگے کہ موت کے بعد بھی تم کچھ بچ رہو گے، کیونکہ جو برتھ سے پہلے تھا وہ ڈیتھ کے بعد بھی رہے گا۔ وہ ہے تمہاری روح، وہ ایک ڈیوائن چیز ہے، نہ فنا ہونے والی۔ لیکن اگر تم جو بھی کچھ ہو وہ سب کا سب پیدائش کے بعد ہی تم نے پایا ہے، تو موت یہ سب کا سب چھین لے گی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو تم نے ارد گرد سے نہیں لیا، اپنے ماں باپ، اپنے معاشرے، اپنے نظاموں، اپنے افکار سے نہیں لیا، تو وہ تمہاری اصل ہے۔ تم نے جو دنیا سے، ارد گرد سے، ماحول سے نہیں لیا، وہ موت کے وقت بھی نہیں کھوتے۔ وہی روح ہے، وہی تمہاری انڈیویجویلٹی ہے۔ یہ انفرادیت اگر تمہارے پاس ہے تو پھر موت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی، کیونکہ جو تم نے باہر سے پایا نہیں، موت اسے تم سے چھینے گی کیسے؟ موت تو صرف وہی چھینتی ہے جو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ موت تو وہ نام، وہ عہدہ، وہ سٹیٹس، وہ تھاٹس، وہ آئیڈیاز، وہ کار، وہ مکان چھینتی ہے جو تم نے ارد گرد سے پائے تھے، جس نے یہ سب جمع کیا تھا، جو ان سب چیزوں کے ہونے سے پہلے بھی تھا۔ وہ موت کے چھیننے کی چیز ہی نہیں۔ یاد رکھو، موت کے وقت صرف تمہاری انا مرتی ہے،
تمہاری پرسنالٹی مرتی ہے، تمہاری شخصیت مرتی ہے، تمہارے بارے میں جو مینٹل امیج ہے وہ مرتا ہے، تمہارے بارے میں جو سٹوری ہے وہ مرتی ہے۔ روح نہیں مرتی، انڈیویجویلٹی نہیں مرتی۔ یہ جو تم موت سے ڈرتے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں کہ موت کوئی پینفل، کوئی دکھ انگیز واقعہ ہے۔ موت سے تم ڈرتے ہو کیونکہ زندگی کے نام پر تم انا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو، اور انا انہی تمام چیزوں، سوچوں کا مجموعہ ہے جو تم نے اس زندگی سے جمع کیا ہے۔ انا ان چیزوں کے مجموعے کا ہی نام ہے، وہ تمام چیزیں جو تم نے جمع کی اور پھر انہی سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے۔ اس لیے موت کے وقت تمہیں لگتا ہے تم مر گئے، نہیں، وہ سب مر گیا جو تم نے جمع کیا۔ اگر تم اس کو جانتے ہوتے جس نے جمع کیا تھا، تو وہ اس وقت بھی تھا جب یہ چیزیں تمہارے پاس نہیں تھی، یہ لیبل نہیں تھے۔ وہ تب بھی ہوگا جب یہ چیزیں تمہارے پاس نہ رہیں گی۔ تاریخ انسانی میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے کہا ہو کہ موت پینفل ہے۔ موت درد انگیز ہے، یہ تمہارا تھاٹ ہے، کیونکہ انا اس سے خود کو مٹتا دیکھتی ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ موت دکھ بھری ہے، موت پینفل ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہارے پاس کچھ ایسا بچ نہیں رہا کہ جو زندگی سے، دوسروں سے ادھار نہ لیا گیا ہو۔ موت اصل میں صرف ادھار کی واپسی کا نام ہے۔ تمہارا جسم اس زمین سے نکلی نباتات اور زمین سے پلے حیوانات کا مجموعہ تھا جو تم نے غذا کی صورت میں کنزیوم کیا تھا۔ تمہارا مائنڈ مجموعہ ہے ان تمام تصورات، عقائد کا جو تم نے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، اپنی دنیا سے جمع کیے تھے۔ یہ سب ادھار تھا، اور موت کے وقت یہ سارا ادھار تم چکا دیتے ہو۔ لیکن جس نے ادھار لیا تھا، اگر تم اسے جانتے ہو تو وہ کوئی ادھار کی چیز نہیں ہے، وہ تم ہو، وہ تمہاری روح ہے، اور موت وہ تم سے نہیں چھین سکتی۔ جو بھی تم نے دوسروں سے پایا ہے وہ تم موت کے پار نہیں لے جا سکتے، چاہے وہ دولت ہے، شخصیت ہے، عہدے ہیں، علم ہے، سٹیٹس ہے، کچھ بھی جو دوسروں سے پایا گیا ہے وہ موت کی دیوار کے اس طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ موت کے پار بس وہی بچ رہتا ہے جو تمہاری انفرادیت ہے، جو تمہاری روح ہے، جو کسی سے تم نے پائی نہیں، دوسروں سے کی گئی چوری ہے جو موت کے وقت لوٹانی پڑتی ہے۔ اور یہ بہت گہری چوری ہے جسے عدالتیں پکڑ نہیں پاتی، سیانے سے سیانہ پولیس ڈیٹیکٹیو جسے پکڑ نہیں پاتا۔ یہ چوری کسی قانون کی پکڑ میں نہیں آتی۔ یہ چوری جس قانون کے دائرے میں آتی ہے وہ کہیں وسیع اور بڑے پیمانے کا قانون ہے، جس کا نام ہے مذہب، جسے چین کا صوفی فلسفی لاؤ تسو داؤ کہتا ہے، جسے مسلمان مذہب کہتے ہیں، جسے ہندو دھرم کہتے ہیں، مغرب جسے ریلیجن کے نام سے جانتا ہے۔ یہ چوری جس عدالت میں پکڑی جاتی ہے اس عدالت کا نام ہے خدا کی عدالت۔ کبھی خود سے سوال تو کرو کہ کیا تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا ہے جسے تم کہہ سکو کہ یہ سیکھا ہوا نہیں ہے، جسے تم کہہ سکو یہ پایا ہوا نہیں ہے، جسے تم کہہ سکو یہ چرایا ہوا نہیں ہے؟ تمہارا نام، عہدہ، پیشہ، رتبہ، سٹیٹس، عقیدہ، کچھ بھی تمہارے پاس ایسا ہے جو سیکھا ہوا نہیں ہے، جو پایا ہوا نہیں ہے، جو چرایا ہوا نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تو تمہارا جینا چوری کا جینا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جس دم یہ احساس تم میں جاگ گیا کہ جسے میں میرا کہتا ہوں اس میں کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرا ہے، تب زندگی میں انقلاب شروع ہوتا ہے۔ تم مذہب کو بہت غلط سمجھے ہو۔ تم کہتے ہو کہ کسی کے گھر سے کچھ چرایا تو مذہب اس سے نمٹے گا۔ اس چوری سے تو انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون بھی نمٹ لیتا ہے۔ مذہب تو نمٹتا ہے اس چوری سے جو دوسروں سے چرا کر تم نے خود کو بنا لیا ہے۔ مذہب تو اس چوری سے نمٹتا ہے جو انسانوں کے قوانین کی پکڑ میں نہیں آتا، جن کا فیصلہ تمہاری دنیا کی عدالتیں نہیں کر سکتی۔ مذہب اس چوری کو ڈیل کرتا ہے جو چہروں کی چوری تم کرتے ہو۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم چوری کے چہرے پہنے ہوئے ہو؟ یہ ہے اصل المیہ۔ میں نہیں ہوں، کسی اور کی طرح جی رہا ہوں، کسی اور کی نقل ہوں، فوٹو کاپی ہوں۔ ایک ماحول میں پیدا ہوا، اس ماحول میں رہ رہے لوگوں کا ایک مذہب تھا، ایک فرقہ تھا، ایک تصور تھا، میں اسی کو پہن کر جی رہا ہوں۔ میں اس روح سے آشنا ہی نہیں جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جو میری انفرادیت ہے۔ مذہبی ہونا بس اتنا جان لینے کا نام ہے کہ میں اپنی ملکیت ہوں، اپنی چوری ہوں، اپنے جسم اور اپنے دماغ سے ماورا کچھ ہوں جو تمہیں نظر آتا ہے اور جو تمہیں نظر نہیں بھی آتا، جو تم سوچ پاتے ہو اور نہیں سوچ پاتے۔
वो सब एक दूसरे से जुड़ा है। कायनात एक कुल है, ये साइंटिफिक हकीकत है। तुम जिस्म हो, जिस्म मट्टी से वजूद में आता है और फिर मट्टी हो जाता है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस की हकीकत है। कतरा समंदर से भाप बनकर उड़ता है, फिर सारे सफर करके समंदर ही का हिस्सा बन जाता है। किरण सूरज से फूटती है, शाम को वापस सूरज में एक हो जाती है। तुम्हारा मादी वजूद तो इस वहदत से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है, चाहे तुम जानो या ना जानो, चाहो ना चाहो, इस हकीकत को समझो ना समझो। मगर एक तुम्हारा बातिन है, रूह है, तुम फर्द हो जिसे इनफरादियत कहते हो, जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, वो भी एक कुल का हिस्सा है, मगर एक ऐसा हिस्सा कि जिसका अपना आप भी अलग है। इस बात को समझो कि जब मैं कहता हूं कि तुम इस कुल जिंदगी का हिस्सा हो, कुल जिंदगी से जुड़े हो, तो इस बात पर गौर करो कि कोई तो है जो इस कुल हयात से जुड़ता है, कोई तो खुद है जो खुदा से एक होता है, वो तुम हो। तुम किसी ना तुम के साथ एक होते हो। जैसे मोहब्बत है, ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें दो होते हैं, आशिक माशूक, मुहिब महबूब। तुम किसी से इश्क कर रहे हो तो तुम्हारा और माशूक का होना जरूरी है ना। ये तुम्हारी इनफरादियत है, तुम्हारा तुम होना है जो तय करेगा कि तुम इस कायनात से, जिंदगी से कैसे कनेक्ट करते हो। ये कायनात है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। ये जिंदगी का तजर्बा तुम पर बीत रहा है, इस पर किसी को क्या शक होगा। जो मशकूक है वो है तुम्हारी इनफरादियत, तुम कौन हो ये तय होना है बुनियादी बात। आईएमनेस है वो मकाम के जो तुमने पा लिया, तो अब तुम कनेक्ट करोगे इस दुनिया से, दूसरे लोगों से, कुल हयात से, जिंदगी के तजर्बे से। लेकिन अगर तुम्हारी इनफरादियत उधार की है, और जो चीज़ उधार की हो वो मुनफरिद हो कैसे सकती है। इनफरादियत कभी उधार की नहीं होती। मगर तुम अपनी दुनिया को गौर से देखना, हर शख्स अपने फर्द होने का दावा तो रखता है, मगर हर शख्स है ही कहाँ, फर्द है ही कहाँ। उधार की शख्सियत, हर कोई किसी जैसा बन रहा है। बाप डॉक्टर था, बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बाप से वो सब कुछ उधार लेता है। एक तो नेचुरल सिलेक्शन है कि जीनियाती मवाद के जरिए से तुम अपने वालिदैन की एक तरह की कॉपी होते हो, मगर इसका इनफरादियत पर या तुम्हारे फर्द होने पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम मेंटल लेवल पर इससे जितना भी चाहे जुड़ चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे माँ बाप जैसा नहीं है। और हर इंसान इस बात को जानता है कि चाहे वो किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, चाहे उसकी सारी तरबियत किसी सोर्स के जरिए से हुई है, मगर वो मुनफरिद है, वो जुदा है। तुम सारे का सारा अनाई ढांचा माँ बाप की कॉपी भी बना लो तो तुम ये जानते हो कि तुम हो और तुम्हारे माँ बाप और हैं, दो मुख्तलिफ फर्द हैं। ये इनफरादियत तुम्हारी रूह की वजह से है, उस कॉन्शियसनेस की वजह से है जो अपनी दुनिया को खुद तराशता है। अगर तुम्हारी रूह तो छुप गई है और तुम जिस्म और दिमाग के तजर्बे को तुम समझ रहे हो, तो जिस्म और दिमाग हमेशा उधार से तख्लीक होते हैं। सोचो ना, जो भी तुम सोचते हो, जिस तर्ज पर सोचते हो, जिसको खैर मानते हो, जिसको शर मानते हो, जिसको इखलाक कहते हो, जिसको गैर इखलाक कहते हो, जिसको कामयाबी नाकामी तराश रखा है, ये सब तुमने सीखा है। अगर तुम अना हो, सिर्फ माइंड का तराशा हुआ सेल्फ इमेज हो, तो बस एक कार्बन कॉपी हो, एक माहौल, एक खास फिजा की तख्लीक करदा अनाई शख्सियत। माइंड मेड मी ओरिजिनल हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइंड नोन से मावरा किसी हकीकत को जान ही नहीं सकता। तुमने कभी गौर किया कि इंसानी दिमाग कभी मालूम की सरहद से बाहर नहीं सोच पाता। हो सकता है कि मेरी ये बात सुनकर तुम कहो कि नहीं, हम मालूम से बाहर भी सोच सकते हैं। फर्ज करो तुम कहते हो तुम एक ऐसे घोड़े के बारे में सोच सकते हो जो सोने का बना है और वो उड़ सकता है, तो ये एक नया थॉट है। हो सकता है कि तुम्हें ये एक नया थॉट लगे, लेकिन गौर करना, ये थॉट बिल्कुल भी नया नहीं है। तुम घोड़े को जानते हो, सोने को जानते हो, उड़ने को जानते हो, तो इन्हीं जानी हुई 3-4 हकीकतों के मेल मिलाप से तुमने एक ख्याल तराशा है जिसे तुम कह रहे हो नया ख्याल। थॉट कभी जाने की सरहद से बाहर जा ही नहीं सकता। चाहे तुम्हारी कोई भी ईजाद हो, वो कभी खला में, नोन के दायरे से बाहर वजूद में नहीं आती। तुम जहाज ईजाद करके ये नहीं कह सकते कि ये नई चीज़ है, नया तस्वुर है। तुमने परिंदों को उड़ते हुए देख रखा था और यहीं से ये ख्याल तुमने उधार लिया है। इसी तरह तुम अपनी कोई भी साइंसी ईजाद देख लो, नए सियासी और मुआशी नज़रियात देख लो, वो तुम्हें इंसानी दिमाग का मोजा नज़र आ सकते हैं, मगर वो नोन की सरहद से ज़रा भी बाहर की चीज़ें नहीं हैं। अब अगर तुमने इसी दिमाग से अपना तशख़्ख़ुस तय करना है, तो तुम फ़र्द कभी नहीं बन सकते।
تم کسی کی کاپی ہو سکتے ہو، چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کی کاپی بن جاؤ اور عظیم ہو جاؤ، مگر دماغ سے طے کردہ آئی ایم ہونے کا احساس صرف تمہارا سیلف امیج ہے۔ تم منفرد نہیں ہو، تم فرد نہیں ہو، تم ادھار کی ایک شخصیت ہو، اور جو بھی ادھار ہے وہ پرسنالٹی ہے ہی نہیں، فرد ہونا ہے ہی نہیں، بس فرد ہونے کا دھوکہ ہے۔ وہ بس ایک چہرہ ہے جو تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے اوڑھا ہوا ہے، اور اسی اوڑھے ہوئے چہرے کے پیچھے اصل میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تمہاری انا ویسا ہی سراب ہے جو دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے ہزار دھوکے تراشتی ہے، بس صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ دھوکہ کھل نہ جائے۔ تم پیدائش سے موت تک کسی نہ کسی شخصیت کے کچھ اوصاف کو کاپی کرتے رہتے ہو، بس اس لیے کہ کہیں جھوٹ کھل نہ جائے، کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے کہ یہ جو چہرہ پہن کر میں گھوم رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہونے کا راز نہ کھل جائے۔ انا سراب ہے، دھوکہ ہے، وہ دھوکہ جو تم اپنی روح کے ساتھ کرتے ہو۔ انا ان نامعلوم کی دنیا میں موو ہی نہیں کرتی، جبکہ تمہاری روح، تمہاری اصل حقیقت ہے ہی نامعلوم کی دنیا کی باسی۔ یہ جسے تم انڈیویجویلٹی کہتے ہو، چاہے تمہیں یہ ٹرم جتنی بھی محبوب ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی اکثریت انڈیویجول نہیں ہے، کیونکہ انڈیویجول صرف روح ہو سکتی ہے۔ اننون کی دنیا میں جو بھی ہے وہ انڈیویجول ہے۔ مائنڈ میڈ انا سے جو بھی آئیڈینٹیفائیڈ ہے وہ نون کا اسیر ہے، وہ اپنے دور کے انسانوں یا ماضی کے انسانوں کی کاپی ہے۔ انڈیویجویلٹی باروڈ، ادھار کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جسے تم فرد کہتے ہو وہ فرد نہیں ہے، صرف پرسنالٹی ہے۔ فرد روح کا اظہار ہوتا ہے، پرسنالٹی مائنڈ کا تراشا ہوا ایک سیلف امیج۔ فرد جسم ہے، پرسنالٹی لباس ہے، اور آج کا انسان بلکہ ہر دور کے انسان کی اکثریت بس لباس رہی ہے، ایک خاص طرز سے خود کو پیش کرنے کے لیے۔ جیسے تم ہر محفل اور موقع کی مناسبت سے لباس پہنتے ہو، پرسنالٹی ویسا ہی ایک لباس ہے اور کچھ نہیں۔ پرسنالٹی اور انفرادیت کو پیاز کی مثال سے سمجھو۔ ایک ایک پرت اتارتے جاؤ تو ہر پرت کے بعد یہ لگتا رہے گا کہ یہ ہے اصل پیاز، مگر آخری پرت اتارنے تک پیاز خود فنا ہو جاتا ہے۔ اس مثال کو اب تم خود پر لاگو کرو۔ تم نے جو جو ادھار کا لے کر خود کو خود مان رکھا ہے، وہ ایک ایک ادھار اتارتے جاؤ تو جسے تم خود کہتے ہو، جسے تم میں کہتے ہو، کیا وہ بچ رہے گا؟ جو جو تم نے ادھار لیا ہے، ماں باپ سے، معاشرے سے، تعلیمی نظام سے، معاشی نظام میں اپنے اسٹیٹس سے، سیاسی نظام سے، جو بھی ادھار لیا ہے وہ سب لوٹا دو تو سوچو کیا تم بچو گے؟ تمہارا ایک نام ہے، کہاں سے آیا؟ ایک ادھار جو ماں باپ نے دیا۔ تمہاری تعلیمی ڈگری ایک ادھار جو رائج تعلیمی نظام نے دیا۔ ایک نوکری، ایک مذہب، ایک فرقہ، ایک قوم، ایک نسل، ایک زبان، یہ سب ادھار جن کو جمع کر کے تم خود کو خود کہہ رہے ہو۔ یہ سارے ادھار لوٹا کر خود کو بتاؤ تم کیا ہو۔ جیسے پیاز کے آخری چھلکے کے بعد بس خلا، صفر بچ رہتا ہے، اسی طرح جو بھی تم نے ادھار کا جمع کیا ہے وہ سارا ادھار لوٹا دو تو تم صفر رہ جاؤ گے، ایک خلا۔ اگر تم اس صفر اور اس خلا کو نہیں جانتے کہ جس کے ارد گرد یہ ادھار لپیٹ رکھا تھا، تو تمہاری زندگی ساری کی ساری ایک جھوٹ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے تو صوفی کہتے ہیں کہ انا جھوٹ ہے، تمہاری شخصیت ایک فریب ہے جو خود کو وہ دکھا رہی ہے جو وہ نہیں ہے۔ تم سیاست دانوں کو چور کہتے ہو، بیوروکریٹس کو چور کہتے ہو، بینک لوٹنے والے کو ڈکیت کہتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی چوری کیا ہے؟ خود کی چوری۔ چوری کی چیزوں کو جمع کر کے تم خود کو خود کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو، جو بھی انسان کسی جیسا بننے کی مسلسل کوشش میں لگا ہے وہ ہے اصل چور۔ جب انسان کسی اور کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے وہ نقلی ہو جاتا ہے، آتھینٹک نہیں رہ جاتا، جینون نہیں رہ جاتا، اس کی انفرادیت کھو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا جو کل علم ہے، انسان کی جو کل اخلاقی قدریں ہیں، جو نظام ہیں، جو دوسرے انسانوں کے افکار ہیں، جو عالمگیر تصورات ہیں، ان کو ہم قبول نہ کریں، اس کا بس انکار کرتے رہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان دوسرے انسانوں سے رشتے نہ بنائے، ماں باپ کو ماں باپ نہ کہے، استاد کو استاد نہ مانے، گرو کو گرو نہ کہے۔ دوسروں سے، چاہے یہ دوسرے انسان ہیں یا افکار، ان سے ضرور تعلق بناؤ، مگر خود کو جانتے ہوئے، کیونکہ اگر خود ہی طے شدہ نہیں ہو تو کیسے تم دوسرے سے کوئی بھی تعلق بنا سکو گے؟ تعلق کے دو سرے ہوتے ہیں۔ تعلق دو لوگوں کے، دو انڈیویجولز کے درمیان ہوتا ہے، دو زندہ چیزوں کے درمیان، دو روبوٹس میں نہیں، دو فوٹو کاپیز میں نہیں۔ کائنات میں اربوں انسان ہیں، ان کے تھاٹس ہیں جن کی وائبریشنز ایتھر میں موجود ہیں، جو مختلف سورسز سے آپ تک پہنچیں گے بھی، اور ان ترنگوں، ان وائبریشنز کو لینا بھی پڑے گا۔
انہیں لیں بھی ضرور، بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ انہیں لینے والے، قبول کرنے والے اپنا حصہ بنانے والے بنے، وہی ترنگے ہی نہ بن جائیں۔ دوسروں کا دیا گیا علم، دوسروں کے دیے گئے تھاٹس، دوسروں کے دیے گئے افکار لیں بھی، اور اپنے افکار، تھاٹس، علم دوسروں کو دیں بھی، مگر اس لین دین میں تم بھی بچے رہو۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایک نام دیا، اس نام سے خود کو جانو، دوسروں کو وہ نام پکارنے دو، اس نام سے انہیں جاننے دو، مگر یہ بھی جاننے والا تم میں موجود رہے کہ یہ نام تم نہیں ہو۔ تمہارے والدین نے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی اور نام رکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تمہارے نظام تعلیم نے تمہیں ایک ڈگری دی، لوگ اس ڈگری کی بنیاد پر تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، استاد، پروفیسر کہنے لگے تو یہ لیبل لے لو، کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو اجازت دو کہ وہ اس نام سے، اس لیبل سے تمہیں شناخت کرتے رہیں، لیکن تم میں کوئی ہے جو یہ بھی جانتا ہو یہ نام بجا، یہ لیبل بجا، مگر یہ نام، یہ لیبل مجھے ملے ہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ تمہارے والدین تمہیں سکول نہ بھیجتے، کوئی ادارہ تمہیں ڈگری نہ دیتا، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، استاد، وکیل کا نام نہ ملتا تو کیا تم نہ ہوتے؟ سو اس بات سے کانشیس رہیں کہ میری یہ ڈگری، یہ نوکری، یہ ٹائٹل، یہ لیبل نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جسے دنیا نے یہ لیبل دیا ہے۔ ایک چیز جو دنیا آپ کو دیتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی انفرادیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انڈیویجویلٹی فنا ہوتی ہے تب جب تم خود بھی انہی لیبلز کو خود سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سب تھاٹس، سماج کی ساری اخلاقی قدریں، مذہبی رسمیں، تاریخی حقیقتیں، یہ سب لیں، مگر ان سے پیچھے، ان سے ماورا بھی کوئی موجود ہے۔ اس سارے لین دین کے بعد بھی کوئی بچ رہے کہ جو اس سارے لین دین کے باہر ہے۔ اردو زبان کا ایک لفظ ہے وجدان، جس کو انگریزی میں زبان میں کہتے ہیں ایکسٹیسی۔ یہ بڑا شاندار لفظ ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے ٹو اسٹینڈ آؤٹ سائڈ، باہر کھڑے ہو جانا۔ وجدان کا، ایکسٹیسی کا مطلب ہے کہ زندگی کی ندی کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے خود باہر کھڑے ہونا، زندگی کے سمندر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سمندر سے باہر تم موجود رہو۔ یہی تمہاری انڈیویجویلٹی ہے، یہی تمہارا ہونا ہے۔ اگر تم اس زندگی کے ساگر میں بہہ گئے، ڈوب گئے، تمہارے پاس ان لیبلز، ان تھاٹس، اس نام، اس عہدے، اس پیشے، اسٹیٹس کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا تو سمجھو کہ تم نے اپنی روح کھو دی۔ روح کا کوئی اور مطلب نہیں، بس اتنا مطلب ہے کہ سب ہو مگر پھر بھی اندر کوئی ایسا مقام ہو جو انٹچڈ ہو، انچھوا ہو، ایک مقام شعور جسے نہ تمہارا نام چھو سکے، نہ عہدہ، نہ تعلیم، نہ اسٹیٹس۔ فرض کرو تم ایک سڑک پر چل رہے ہو، تمہارا جسم چل رہا ہے، تمہارا دماغ یہ جان رہا ہے کہ تم چل رہے ہو، مگر اس وقت بھی تمہارے اندر کوئی ایسا مقام ہے جو نہیں چل رہا۔ اس مقام سے ہمیشہ تعلق قائم رہنا چاہیے۔ یہی تمہاری روح ہے، یہی تمہارے اندر وہ مقام شعور ہے جو غیر مادی ہے، غیر مقامی ہے، جو جسم اور ذہن سے ماورا ہے، جو زندگی کے سارے تجربے کو معنی دینے والا مقام ہے۔ تم غصے میں ہو، ایسے وقت میں بھی تم میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ رہا ہو کہ غصہ ہو رہا ہے۔ تم کھانا کھا رہے ہو، اس وقت بھی تمہارے اندر کوئی ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھا رہا ہو، بلکہ بس جان رہا ہو کہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اگر زندگی کی اس ساری گہما گہمی میں ہر پل تم اس کو بچا پاتے ہو جو کسی بھی ایکشن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایکشن کو ہوتا دیکھ رہا ہے، جو دی ریمیننگ ہے، وہی ہماری انڈیویجویلٹی ہے۔ اس انڈیویجویلٹی، اس انفرادیت کا شعور جس انسان کے پاس نہیں، وہ انسان کہلائے جانے کا حق اصل میں رکھتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی روح نہیں ہے، اس نے اپنی روح کھو دی ہے۔ انفرادیت کو اس انداز میں دیکھی تو دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو فرد کہا جا سکتا ہے، وہ لوگ کہ جن کے پاس روح ہے۔ انسانوں کی اکثریت بس چیزوں، تھاٹس کی ایک گٹھڑی ہیں اور کچھ نہیں۔ کوئی شخص ہو جو دنیا کا امیر ترین انسان ہو، جس کے ہونے کا سارا احساس اس تھاٹ سے جڑا ہو کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اب اگر اس سے اس کا سب کچھ چھن جائے تو وہ کیا رہ جائے گا؟ وہ بھکاری بن جائے گا۔ تو اس کی شناخت کیا ہوگی؟ دیکھتے ہو کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کسی کی محبوبہ نے دھوکہ دے دیا، اس نے خودکشی کر لی۔ کسی کا بزنس ڈوب گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اسٹوڈنٹ فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ نوکری چھٹ جانے پر، بینکرپٹ ہو جانے پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سوچو نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نوکری تھے جو چھٹ گئی، تو اب ان کا ہونا چہمانی دارت۔ وہ کہہ کر نہیں، کر کے بول رہے ہیں کہ ان کا بزنس ڈوب گیا ہے، اس بزنس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا محبوب یا ان کی محبوبہ کا ہونا ان کا ہونا تھا،
وہ نہیں رہا یا نہیں رہی تو وہ کچھ بھی نہیں رہ گئے۔ روح کا آشنا وہ ہے کہ جس سے یہ سب چھن جائے تو بھی اسے پتا ہو کہ جو چھنا ہے وہ نہیں تھا، وہ بس اس کے ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ایک چیز تھی۔ تم نے کبھی کسی صوفی، کسی گرو، کسی حقیقی مرشد کو مرتے نہیں دیکھا۔ وہ مر رہا ہوتا ہے، جسم جا رہا ہوتا ہے، تھاٹ، امپریشنز جا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ادھار کا تھا، میرے پاس تھا، میں نہیں تھا۔ یہ جسم میں نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی کو لوٹا دیا۔ یہ تھاٹس کا جتھا جسے میں مائنڈ کہتا رہا، یہ میں نے اس معاشرے سے لیا تھا، معاشرے کو لوٹا دیا۔ یہ تھاٹس جا رہے ہیں، یہ میموری واپس جا رہی ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ جاننا ہے وجدان، ایکسٹیسی۔ اس کے مقابلے میں عام لوگوں کو مرتا دیکھیے، بلکہ مرتا چھوڑیے، موت کا خیال، مرنے کا تصور کر کے انہیں کانپتا دیکھیے۔ ان کا یہ خوف، موت سے ان کا یہ ڈر ان کی زندگی کی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ زبان حال سے چیخ کر بتا رہے ہیں کہ میں اس جسم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ جسم جو انہوں نے زمین سے اناج، سبزیاں، فصل کی شکل میں ادھار لیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صناعی دماغ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ دماغ کے جو معاشرے سے مستعار چند تھاٹس اور لیبلز کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم لوگ موت سے اسی لیے تو ڈرتے ہو کہ زندگی کے نام پر تم اس جسم اور ذہن کے علاوہ اور کسی چیز کو جانتے نہیں ہو۔ جس دن تم یہ جان گئے کہ تم یہ جسم نہیں ہو بلکہ یہ تمہارا جسم ہے، تم یہ دماغ نہیں ہو بلکہ تم وہ ہو جس کا یہ دماغ ہے، اس دن سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ موت کا ڈر فنا ہو جائے گا۔